اسلام نے کہا ہے کہ انسان کے اوپر جو بڑی بڑی ذلتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں نا، اس ذلتوں میں سے ایک ذلت قرض کی بھی ہے، یعنی قرض کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو بے وجہ قرض لینا بھی نہیں چاہیے۔ قرض میں جو آدمی چلا جاتا ہے نا، وہ غم میں ڈوب جاتا ہے، اور جب آدمی غم میں ڈوب جاتا ہے نا، تو اس کے اندر جو ہے نا کام کرنے کی صلاحیت، محنت کی صلاحیت، اس کی عقل کا معیار، وہ سارا جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو ہر وقت اس کو ایک غم لگا رہتا ہے ذلت سے بچنے کہ کہیں مجھے جو ہے نا مانگنے والا ذلیل نہ کر دے اور پریشان نہ کرے، رسوا نہ کر دے۔ تو قرض سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قرض کے لیے جو حدیث میں دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کیونکہ قرض کی وجہ سے انسان کو اندر کا بھی غم لگ جاتا ہے، باہر کا بھی غم لگ جاتا ہے۔ اس لیے دعا ہے، یا اللہ مجھے اندر اور باہر کے غم سے میری حفاظت فرما۔ واعوذ بک من العجز والکسل، انسان کام نہیں کر سکتا، اس لیے دعا ہے کہ یا اللہ مجھے سستی اور کاہلی سے بھی مجھے بچا، کیونکہ انسان جو ہے نا اس کا کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا کہ یار قرض کسی طریقے سے ادا ہو جائے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، اور وہ جو ہے نا وہ بزدل ہو جاتا ہے، اور جو ہے نا انسان جو ہے نا وہ ایک عجیب سی اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلا جاتا ہے۔ تو قرض سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر کبھی کوئی زندگی کا ایسا موقع آ جائے اور ہم قرض ہمیں لینا پڑ جائے، تو اس کے اوپر سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کریں کہ میں نے اس قرض کو فوری طور پر ادا کرنا ہے، کیونکہ جیسے ہی انسان اپنی نیت میں پختہ ہوتا ہے کہ میں نے قرض ادا کرنا ہے، تو اس کی مدد اللہ تعالیٰ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وقت کے اوپر اللہ اس کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اور جس آدمی کی نیت قرض لے کر قرض واپس کرنے کی نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے، اس کا مال جو قرض کے لیے قرض اس نے لیا ہوتا ہے، وہ مال بھی برباد ہو جاتا ہے، جہاں صحیح جگہ پہ لگنا ہوتا ہے وہاں پہ نہیں لگتا، یا آگے نقصان ہو جاتا ہے، یا وہ کسی کے ہاتھوں میں دھوکہ فریب آگے اس کے ساتھ دھوکہ فریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے نیت میں بھی یہ رکھا ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے نا اس کو پیسے واپس ہی نہیں کرنے اور ذلیل کرنے، پھر دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا۔ آج کل جو معاملات چل رہے ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ پیسہ بھی برباد ہو جاتا ہے، اور اللہ کی مدد بھی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ انسان ساری زندگی وہ قرض ادا نہیں کر سکتا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے اس کے جو اوپر رزق کے دروازے کھلنے ہوتے ہیں، وہ دروازے تنگ کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ نیت کا کھوٹا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کے سے قرض لے کے واپس کرتا نہیں ہے۔ تو اللہ کیا کرتا ہے کہ اس کے مقدر کا رزق جو ہے نا وہ دوسروں کو دے دیتا ہے، جس کا اس نے قرض کھایا ہوا ہوتا ہے، اور یہ بڑے گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ اس لیے قرض لینے میں 2-3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں، جیسے ہی انتظام ہو فوری طور پہ محنت کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اس کے واپسی کا انتظام کریں۔ کبھی بھی اگر آپ نے نیت میں آپ نے یہ سوچ لینا کہ دیکھا جائے گا، پھر آپ وہ قرض ساری عمر نہیں دے سکیں گے، اور جس نے قرض ادا نہیں کیا ہوگا، جس کے ذمہ قرض ہوگا، اس کا اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک بندے کے جو ہے نا وہ جنازہ آیا، اور آپ نے اس کا پوچھا کہ اس کے اوپر قرض تو نہیں ہے، تو لوگوں نے کہا اس کے اوپر قرض ہے، تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس کا قرض اپنے ذمہ لیا، اور وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا۔ اور جیسے جب کوئی جنگیں ہوتی تھی اور جنگوں میں جو مال غنیمت آتا تھا، تو مال غنیمت آنے کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابہ کے اوپر قرض ہوتا تھا، ان ساروں کا قرضہ اپنے ذمہ لے لیتے تھے، یا جو صحابی شہید ہوتے تھے اس جنگ کے میدان میں، ان ساروں کا قرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمے لیتے تھے، پھر ان کا جنازہ پڑھاتے تھے۔ تو قرض کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو سیریس لیں، اس کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں، اس کو جلد از جلد واپس کریں اپنے مال کے اندر سے۔ کئی تو لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں، جن کے پاس جائیدادیں ہوتی ہیں، کاروبار ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، لیکن لوگوں کا قرض ادا نہیں کرتے اور یوں مر جاتے ہیں، مال سارا لے جاتے ہیں وارث، اور اس کے ذمے قرض رہ جاتا ہے، اور بڑی ذلت والی موت بھی آتی ہے اور ذلت والی آخرت بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے، اور اس کی اہمیت ہمارے دل میں آئے کہ ہم نے پہلی صورت میں قرض ادا کرنا ہے۔ جب انسان نیت کر لیتا ہے نا، تو اللہ رب العزت نیت کے بدلے میں اس کا جو ہے نا وہ اس کی مدد ہو جاتا ہے، پھر اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے کہ اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے، یا قرض والا جو ہے نا لینے والا اس کو معاف کر دیتا ہے، صرف اس کی نیت کی وجہ سے۔